سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عفو درگزر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے عمل کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم لوگوں کو جو بھی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس کی وجہ وہی ہے جو آپ کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی آپ کے اپنے اعمال ہیں، اور اللہ بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کے عمل کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں بھی معاف فرمائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو معافی دی، اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اہل مکہ سے بدلہ لے سکتے تھے۔ اہل مکہ نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچائیں، ایذا رسانی کی، کئی صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضرت عمار بن یاسر کے والدین ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت یاسر ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ ہیں جنہیں تکلیفیں دی گئیں، جیسے حضرت بلال ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو کفار قریش نے تب بھی پیچھا نہیں چھوڑا، جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، یہ سب اہل مکہ کے ساتھ ہوئیں۔ اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہجرت کے دوران زخمی ہوتی ہیں اور پھر شہید ہو جاتی ہیں مدینہ پہنچ کے۔ تو سن 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور مکہ والے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی بن کر کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، آپ کے ایک اشارے کے منتظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تمام کفار قریش کو قتل کر دیتے، اور اس وقت یہ دنیا کا دستور بھی تھا کہ جو فاتح ہوتا تھا وہ مفتوح قوم کو قتل کر سکتا تھا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور اس کا حق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خون خرابہ کرتے، بلکہ آپ نے جو فوج کے سپہ سالار تھے حضرت سعد بن عبادہ، جن کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا ہوا تھا، مکہ داخل ہوتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، جس کا مطلب ہے کہ آج تکہ بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا، حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے آپ نے ان کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا، اور کہا کہ یوں نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج رحمتیں نچھاور کرنے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو مزید عزت عطا فرمائے گا۔ آج کا دن یہ نہیں ہے کہ ہم مکہ کی اور حرم کی حرمت، مکہ کی اور حرم شریف کی بے حرمتی کریں، بلکہ آج ہم مکہ کی اور عزت کریں گے، حرم کی اور عزت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج قریش کو مزید عزت عطا فرمائے گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے اور قریش آپ کے سامنے بطور قیدی کے پیش ہوئے
تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ آج میں کیا سلوک کروں گا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ ایک بہت ہی کرم والے کریم بھائی ہیں اور بہت ہی کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی اچھے سلوک کی توقع کر رہے تھے، گو کہ اس قابل نہیں تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ آج میں تم لوگوں سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اس کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ تم پر کوئی گرفت نہیں ہے آج، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو ناظرین، یہ جو عفو درگزر کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ انسانی تاریخ ایسی مثال دینے سے عاجز ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے کوئی مثال ملتی ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انسانی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بطور امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عفو درگزر کی جو مثال ہے اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جب ہم اس قابل ہوں کہ بدلہ لے سکیں، اس وقت زیادہ بہتر یہی ہے کہ معاف کر دیں۔ یعنی جو قانونی حق ہے اس کا ہمیں اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت عفو درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت، زیادہ سے زیادہ اس کا عکس ہمارے اندر پیدا ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ